الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ورفعنا لك ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء۔ تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جدے اتے حضوری دی مور ہوئے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لپے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف پسروری ایہو جی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آدھی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں، ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسط، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اردو چ پنجابی ہاں، بھائی بشیر گجر صاحب نے کہا سی کہ تساں پنجابی تقریر کرنی، میں شاید اردو چ بھی کرنا، میں تو انتہائی مسرت دی بات ہے۔ میرے انتہائی محترم وکیل اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث اور ساری جماعت دے عظیم عالم دین حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان جوید صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و عافیت والی
ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اونچی کہہ دو آمین۔ تو حضرت مولانا حسن صدفی صاحب حافظہ اللہ، ڈاکٹر صاحب، دیگر پوری گجران دی جماعت، اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب، مرکز دی انتظامیہ، سب دیاں اللہ محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر۔ اس کائنات کے اندر میرے ذمے اشتہار تے بھی مضمون ہی لکھا ہے اور عظمت مصطفیٰ دا مضمون ہی میرے ذمے لگایا گیا۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ بعض نے کیا 14,000 مخلوق، بعض نے کیا 18,000، 70,000۔ حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر اور مخلوقات تے جہانہ دا علم کسے جن انسان دے کول نہیں، صرف رب رحمان دے کول۔ لیکن ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو افضل بنایا۔ پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے وچوں 315 یا 317 رسولاں نو افضل بنایا۔ پھر 317 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو اولو العزم بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں صورت، سیرت، ذات، بات، جلوت، خلوت، نام، مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ میں کہاں گا سب تو بالا تر اگر بنایا ہے وہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دی عظمت، شان، مقام ہر لحاظ نہ پوری کائنات دے نبیاں تے رسولاں وچوں بھی اعلی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن سارے انبیاء دے اتے تے سارے رسولاں دے اتے اللہ نے اپنے محبوب نو عظمت اور شان اور مقام عطا کیتا ہے۔ یہ تو بڑی عظمت اور شان کی ہے کہ اللہ نے اذان دے اندر اپنے نام دے نال نبی دے نام نو منسلک کر دیتا ہے کہ دنیا دے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کسی دے گھر چ بھی بیٹا پیدا ہویا، بچہ پیدا ہویا، وہ دے کان چ اذان کہی جاتی، کہیں ہو گے کوئی نہ بولو بھی، ہاں اذان کہی جاتی۔ اذان دے اندر پہلے ذکر کیا ہے خدا دا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دنیا چاہیا ہے تے اللہ نے دنیا چاہنے والے ایک نو پوجنا ہی، ایک نو پوچھنا ہی۔ پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ وہ بولو بھی کو ہوا کرو یار میرے، ہاں پوجن واسطے علا کل شیء قدیر کافی ہے، پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے، پوچھن واسطے غفور الرحیم کافی ہے، پوچھن واسطے رؤوف الرحیم کافی ہے، پوچھن واسطے مختار کل کافی ہے، پوچھن واسطے امام کل کافی ہے، پوچھن واسطے غوث اعظم کافی ہے، پوچھن واسطے امام اعظم کافی ہے، پوچھن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے، پوچھن واسطے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کافی ہے، پوچھن واسطے دستگیر کافی ہے، پوچھن واسطے پیر کافی ہے، پوچھن واسطے وہ کافی جڑا عرش تے کلا ہے، پوچھن واسطے وہ کافی جڑا فرش تے کلا ہے، پوچھن واسطے وہ کافی جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، پوچھن واسطے وہ کافی جدی مصطفائی چ شریک کوئی نہیں۔ جدو ایک سورت نازل ہوئی اللہ نے جبریل نو بھیجیا جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی بلند کرا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ پھر جبریل نے کہا اللہ جی محبوب کہہ رہے ہیں تسی زیادہ جانتے ہو۔
فرمایا جی میں زیادہ جاننا، اذا ذکرت ذکرت بھائی، میرے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اس تو بڑی عظمت اور کی ہے کہ اللہ نے اپنے نام دے نال نبی دے نام نو منسلک کر دیتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی کمال دی گل کہی، ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام پوری کائنات دے وچوں آلہ اور بالا، ذرا غور کیجئے، بچہ آیا پہلے ذکر خدا دا، بعد ذکر مصطفیٰ دا۔ جے قاری صاحب نے نماز یاد کرائی، سبحانک اللہ تو ٹرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دا ہے، اگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر ذکر میرے مصطفیٰ دا ہے، اگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آئیے جبریل دی گواہی دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ اس تو اگے چلا اللہم صلی علی محمد، دنیا دی کوئی عبادت ایسی نہیں جدے اندر میرے پیغمبر تے درود نہیں، نبی دا ذکر نہیں۔ اس تو بعد دعا پھر سلام، یہی بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، جے بچہ بولن لگتا ہے تے پھر بھی ماں کی آندھی ہے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بتے دی زبان دے ہوتے پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ آئیے اس تو اگے چلا، بچہ جوان ہو گیا ہے، یہ نکاح لگے نے مولوی صاحب پڑھان ان الحمدللہ خطبہ پڑھیا ہے، خطبے دے دوران واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نکاح دے خطبے چ پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ بندہ دنیا تو فوت ہو جاتا ہے، میت اگے پئی ہے، ہن کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وجل ثناؤک دے لفظ کائنات کے اندر کتے موجود نہیں، سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ ہی شروع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورت فاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ تو بعد کوئی قرآن دی سورت ہے، اس تو بعد تجھی تکبیر اللہ اکبر، پھر کی پڑھنے فاتحہ دے پڑھن چ تے اختلاف ہے، درود دے پڑھن چ بولو بھی چلو فاتحہ دے بارے تے مولوی رونا پاندے نے نہیں پڑھنی چاہیے، جڑا پڑھے او دے منہ چ اگ آندے رہے کہ نہیں بولو تے سارے ہے، لیکن نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کنز الامال کتاب الصلاۃ دی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا بندہ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث ہے، آقا فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے اونوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ نماز کے اندر جڑا سورت فاتحہ نہیں پڑھتا ہیا خداجن خداجن خداجن، نماز دی ناقص ناقص ہے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ فرماندے نے عربی دے اندر خداج اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے، او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں۔ جس نماز چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ اگر ایدے تے دلائل دیاں ٹائم کافی چاہیے ہے۔ آئیے دوجی تکبیر ہوئی تے کی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دوجی تکبیر تو بعد درود، پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا ہے، دوجی تو بعد ذکر مصطفیٰ ہے، تیسری تو بعد دعا، چوتھی تو بعد سلام ہے۔ اس میت کو چوک کے لے جاندے نے قبر دے اوتے، ویکھ کتھے کتھے میرے نبی دا ذکر ہے، میت نو اتارنا ہے۔ پھر کی پڑھنے اللہ دے اندر کی پڑھ دے ہو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، لہج رکھ دیتا جاندہ ہے، بڑا مٹی پہ جاندی ہے، آسمان تو فرشتے آ جاندے نے، آن کے پوچھتے نے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ، ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا دینی الاسلام، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں کسے دا نام لے جو آپ درست نہیں سمجھے آ جائے گا، ہونتے مولویاں نے روڑا ہی مکا چھڑے ہیں۔
انہیں کیا من ربو کا، انہیں کیا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کیوں نہیں شہ وہ بولتے نہیں. سنیا جی کہ نہیں؟ بولو نہیں سنیا یار. عام کلپ موجود ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کہڑا تیرو سمجھ. عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہاں. من نبیوں کا ہے میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. انا للہ و انا. یہ حوالہ کی ہے اٹ البحر. کتوں لے آئی ہے؟ تخت البحر. کوئی پتہ نہیں اگے جڑے بیٹھے تو بھی لامیاں بوجھ رہے. او بھئی 1,24,000 انبیاء چو کسے نبی دا نام لے جواب درست ہے. اتھے نبیاں تے رسولہ دی واہ جا نہیں تو پیرہ دی گل پیا کر رہے ہیں. اے پیر قبر چ کام آؤ گے. کئی اگلے دن ایک بندہ مولوی پہ اب بھابی مولوی تے ایویں کلپی جاندے نے آ قیامت نو پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ. میں کہا پتر اتنے سارے ننگیا ہونا لڑ پھڑنا کتوں جی؟ یہ بھی تو سانو دسو. حفاتن عراتن گرلن. بدنا تو ننگیا ہونا ہے. کوئی پیر کام نہیں آئے گا. ہن کہندا نبی جی محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرشاں تو آواز ہوندی ہے ان صدق عبدی. میرے بندے نے سچ بولے ہے. فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. میرے نبی دا نام پاک آیا ہے. جنت دے دروازے کھل جاندے نے. جنت دے بستر وش جاندے نے. جنت دے لباس پہنائے جاندے نے. پیغمبر دا نام پاک آیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا. ماں دی مہت تو لگ کے قبر دی لاحت تک. مہت تو لاحت تک کوئی ایسی جگہ بکھا جتھے میرے نبی دا ذکر نہ ہوئے. سونیا وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں. جنہاں نو آقا نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ. او تھا نہیں جتھے تیرا. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک. پڑھیا جی نا اندر ورفعنا وعدہ ایک کیتا رحمان نے. نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا ہی جہان نے. سب تو اچا شان پایا سلطان نے. کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا. نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چار چفیرے پیاں اے سونے دیا تمانی. خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی. اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی. ہو جائے شمشان اتے فضل غفار دا. نام محمد والا. اللہ تھانو سارے انو مکے مدینے لے جائے. اللہ جڑے ہوری آمینہ دنے 10 سالہ بعد لے جائیں اچھی کہو. اللہ انہا سارے انو مکے لے جا مدینے لے جا ایسے مہینے لے جا. اور جہاں پہ دل کر رہے ہیں کہ مولا فرماندے نے اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی. اے وچئی جے پھر دے ویکھو عربی جواننی. گورے نشو نالے رومی پلواننی. شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا. نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا سونیا جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر ہے. اگر ربوبیت میری ہے تے سونیا ختم نبوت تیری ہے. رب العالمین میں وہاں رحمت للعالمین تسی ہو. عبادت میری ہے امامت تیری ہے. سونیا محبوبہ مخلوق میری ہے امت تیری ہے. انسان میرے نے غلام تیرے نے. حوض میرا ہے ساقی تسی ہو.
आबद तुसी हो, मबूद मैं हवां, साजद तुसी हो, मसजूद मैं हवां। कुरान मेरा बयान तेरा, आसमान मेरा सैरगाह तेरी है, जिबरील मेरा दरबान तेरा, सोनिया सर तेरा, दर मेरा, हरकत तेरी है, बरकत मेरी है, दुआ तेरी है, अता मेरी है, सिहाबी तेरे में, वली मेरे में, सोनिया फैसला तेरा है, मर्जी में रब्बे जुल जलाल दी है। अबू बकर मेरा यार तेरा, उमर मेरा वजीर तेरा, उस्मान मेरा मशीर तेरा, अली मेरा यार तेरा, ऐशा मेरी है बीवी तेरी है, बिलाल मेरा मुअज्जन तेरा, सोनिया जन्नत मेरी है, सरदारी तेरी है। सरदारी की दी उची बोलो। मैं तो उस जन्नत नू जन्नत मानना जिदा दरवाजा खड़काना भी आमिना दे लाल ने वे, तो उची बोलो खुलाना भी आमिना दे लाल। अल्लाह ने क्या जन्नत दे दरबानों, जब तक मेरे नबी दे फिंगर प्रिंट ना लगन तुसा दरवाजा बोलो। लोगों ने तो इत्थे ही जनता बड़िया बना लिया ने, किसी जन्नत दे बिजती दरवाजा जेड़ा है वो कोई डीसी खोलता है, कोई एमपीए खोलता है, कोई डीपीओ खोलता है, कोई बहुत बड़ा वजीर खोलता है। ना ना, मैं इस जन्नत नू जन्नत नहीं मानता जिदी बिजती मोहरी होए। बिजती मोहरी समझते हो? मैं कहा नाले जन्नत ते नाले बिजती मोहर, वो समझ आती जी? हाँ हुण तो कई जगह ते बिजती मोहरियां बन गई, पाकपतन बसीरपुर होर भी किधरे बन गई। मैं क्या जी जन्नत असल है पहला दरवाजा मक्के तो लग के बसरा जिन्ना चौड़ा होना है। कितनी लंबाई है? 1350 किलोमीटर। तो जिन्ना जन्नत दे उस दरवाजे च बढ़ना है उन्होंने कद 5 फुट 6 फुट नहीं 90 फुट 60 हाथ। बाबा जी आदम का जिन्ना कद होना है, कद बाबे आदम जिड्डा, जवानी नबी ईसा दी 33 साला, हुसन नबी यूसुफ दा, आवाज नबी दाऊद दी, सबर नबी अयूब दा, बोली आमिना दे लाल दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए जरा गौर कीजिए मेरे पैगंबर की अजमत और शान और मुकाम वल गौर करो ना, कितनी अजमत है। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ते मौला फरमाते ने आजम पीर मोहम्मद सरवर ते रहबर कुल जहाना, सोना नाम ते सोनी खसलत नबियां विच यगाना। खैरुन्नास मोहम्मद अरबी ते शहर मदीने वाला, जिसने मशरक मगरब ताई कीता नूर उजाला। इधर लेंदे चढ़दे दखन पर्वत ते ढूंढ लवो जग सारा, ऐसा किधरे मूल न दिसे सोना नबी सुहारा। ना सुनिया ना डिठा हरगज मिसल मोहम्मद कोई, उसे नबी मोहम्मद उते खत्म नबूवत होई। आका फरमाते ने मेरा उदों भी जिक्र सी जदों जे हजरत आदम की मिट्टी गोई गई सी। अल्लाह ने उदों ही मैनू खत्मे नबूवत च लिख दिता सी, खातमुन नबीयीन। किथे लिखिया? आइए जरा गौर कीजिए। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल
فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اجے آدم دنیا تے آئے نہیں، مٹی گوئی گئی، اللہ نے اپنے پیغمبر نو انی مکتوبن عند اللہ خاتم النبیین، اللہ نے اپنے ہاں خاتم بابا اسم سامنے پتہ ہے کہ ترجمہ کی رات نے کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سب سام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ ہن آقا دے اون تو بعد کہے دی لوڑ ہے بولو۔ اب بندہ جو کوئی تھے گجر چوک سے بیٹھا ہے منظور آباد چوک سے تے دن دے 12 بجے ہون تو تے دیوا بال کے بیٹھا ننگڑ والے کی کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے، بول دے نہیں کی کہنا ہے یہ بھی دیوا ہی، سورج سر تے لاٹا مارن دے ہے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے۔ اچھا سورج تے ہوندیا کہ دیوے دی لوڑ ہے، وہ بولو بھی سورج دے ہوندیا کہ موم بتی دی لوڑ ہے کہ لالٹین دی لوڑ ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو سورج بنایا، سورج تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک سورج جو ہے جڑا سویرے چڑھدا ہے شام ڈب جاندا ہے، تے جڑا میرا سورج ہے یہ دنے بھی چڑھیا ہے رات بھی، وہ بولو بھی رات بھی چڑھیا ہے۔ سورج دے ہوندیاں موم بتی دی لوڑ، سورج ہوندیاں جو دیوا پالے تے احمق اس نو کہیے، احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نال جوڑی۔ بولو تو سمجھ آ نہیں جی، بولو بھی کو ہوا کرو میرے پتہ لگے تھوڑا میں پھر میں سمجھا گا آواز تھوڑے اتوں دی ٹپدا جان لیا تو ہی تھلے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آقا علیہ السلام آئے نہیں، اللہ اپنے نبیان اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، جی جی اللہ جی تھانو کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیا، صحیفے دے دیا، تھانو میں دنیا تے بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائے۔ اچھا اور شیخ صاحب کہیں دے میں اردو بھی ہو جائے کیونکہ پٹھان پٹھون بیٹھے نے انہیں دس دے ہوئے ہاں جی، پھر میرا رسول آ جائے، اے میرے انبیاء دی جماعت تھوڑے آن تو بعد آخر تے میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو پھر اسا کی کرنا ہے۔ فرمایا میرے نبیوں دے آن تو بعد اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، امامتاں دے مصلیاں نو لپیٹ دینا ہے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ اور ذرا انصاف سے بتائیں کہ پیغمبر کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت چل سکتی ہے؟
بولے بولے کسی نبی کی شریعت چل سکتی ہے؟ کسی نبی کی کتاب اور صحیفہ چل سکتا ہے؟ یہی ہمارا مسلک ہے، منہج ہے۔ اگر آسمانی کتابیں میرے پیغمبر کے آنے کے بعد نہیں چل سکتی تو زمین پہ پیغمبر کے آنے کے 400 سال بعد یا 600 سال بعد جو زمین کے بڑھنے والی فقہ ہے یہ کیسے چل سکتی ہے؟ امام کا قول کیسے چل سکتا ہے؟ امام کا فتویٰ کیسے چل سکتا ہے؟ جب آمینہ کے لال دنیا پہ آ گئے، کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، پھر کسی امام کا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا، کسی امام کا قول بھی نہیں چل سکتا۔ یہی ہمارا مسلک ہے کہ پیغمبر کے آ جانے کے بعد کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا ورقہ پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر اس کو پڑھ رہے ہیں، اچانک ارادہ کرنی، اچانک تو نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے غصے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عمر تیری ماں تجھے گم پائے، پیغمبر کے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ حضرت عمر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا پڑھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رسول میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تو تورات ہے، صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے اس نے بھی آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا بلکہ میرا امتی بن کے آنا ہے۔ اگر مجھے چھوڑ کر وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر اگر موسیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کر لو، لَزَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ۔ اگر نبی کو چھوڑ کر نبی کے دروازے پہ جایا جائے، نبی کو چھوڑ کر نبی کے پیچھے لگا جائے تو وہ گمراہ ہے۔ آج نبی کو چھوڑ کر امتی کے دروازے پہ جایا جائے، بولے آپ پھر بندہ گمراہ تو نہیں نہ ہوتا؟ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، دمشق میں مینارہ بن چکا ہے، سفید مینارے پہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، فرشتوں کے پروں پہ دونوں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھے ہوں گے، ایک روایت میں آتا ہے سیڑھی لگائی جائے گی آسمان کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مینار کو سیڑھی لگا کر مومنین اتاریں گے، آپ کے سر کے بالوں سے پانی جو ہے اس کے قطرات گر رہے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مصلی پہ محمد بن عبداللہ جس کو امام مہدی کہتے ہیں، ان کا نام بھی نبی کے نام پر، ولدیت بھی نبی کے نام پر ہوگی، مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے، امام مہدی کہیں گے آپ نبی ہیں، آ جاؤ تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کر نہیں آیا، محمد کا امتی بن کر آیا۔ بھئی کسی نبی کی آواز آ رہی، ہمارے شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے نا، اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی، جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ اوے آمن حدیث، ساری دعوت سنو، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ اللہ، جتھے نبیاں دی واج آ نہیں اوتھے پیراں دی۔ پیغمبر دے آن تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نہ نواں نبی آ سکتا ہے، نہ نویں بولو شریعت آ سکتی ہے، نہ نویں امت آ سکے گی، قیامت آ جائے، کیونکہ پیغمبر کی نبوت آخری نبوت ہے، پیغمبر کا نبی کی شریعت آخری شریعت ہے، نبی کی امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ اس قرآن کے بعد قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی، نئی امت نہیں آ سکتی، نئی شریعت نہیں آ سکتی، اور نیا نبی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ پیغمبر کی نبوت بھی قیامت تک، شریعت بھی بولے قیامت تک ہے، اور وہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مولوی آئے تھے نئی باتیں دین میں شامل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، اس کی بات بھی دین ہے۔ نہیں بھائی، دین وہی ہے
جو جبریل آسمان سے لے کر محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، بما نزل علی محمد وهو الحق، جو آپ کی زبان سے نکلا وہی حق ہے. ہم کسی کو حق نہیں مانتے، وہ دین مکمل ہو چکا ہے. کہاں مکمل ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میدان عرفات میں 10 ہجری 9 ذوالحج جمعے کا دن نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع اونٹنی میں بیٹھ کر سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع، آسمان سے جبریل آتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا. اور صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے، نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آقا نے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی آپ گواہ بن جائیں، گواہ بن جائیں، گواہ بن جائیں. گواہی کس چیز کی ہے؟ فرمایا صحابہ کو کہا تم بھی گواہ بن جاؤ. اب گواہی کس چیز کی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. گواہی اس چیز کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس چیز کی طرف اشارہ ہے اللہ جتنا دین تم نے نازل کیا میں اتنا من و ان دین صحابہ تک پہنچا دیا. نہ میں نے اس کو کم کیا نہ زیادہ کیا. اور جس کے قلب اطہر پہ دین نازل ہوا ہے پوری شریعت، کم اور زیادہ کرنے کی اجازت اس نبی کو نہیں، مولویوں کو اجازت ہے. بولے مولوی جدھروں مرضی دین ودائے کٹائے نو پوچھنے والے کوئی نہیں، بول دے نہیں. انہوں نے کو پوچھنے والا ہونا چاہیے نا کہ نہیں. نبی علیہ السلام آئیے ذرا غور کیجئے نا، قرآن کی گل کہہ رہے ہیں، ذرا قرآن وال غور کیجئے. سورت الحق ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے کہہ دیو دنیا دے لوگوں، اس کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے میرے محبوب وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر جتنا دین میں نے آپ کو دیا ہے اگر اس میں اپنی طرف سے زیادتی کر کے اس کو مائل میری طرف کرے میں آپ کو بازو سے پکڑ کر آپ کی اشارت کو کاٹ دوں گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے سینے پہ پوری شریعت اتری ہے. یہ تھے انہوں معافی نہیں جنہیں پورا دین اتریا اس نبی نو معافی نہیں. تو مولوی صاحب تھوڑا معافی ہے، یہ اپنے کولوں دین جمادہ کر پیچھے لیبل لا دیتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. نارے بدعت دے نارے بولو ایک بدلے بنا ملک کھلوگے کہ تو پیاری بتایا دے چنگا بھی اور ایک کہو صرف یہ پران ہے یا چنگا ہے. حضرت امام مالک شاہد رحمہ اللہ کا قول ہے نا جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کی تھا پھر انہیں کیا بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا معاذ اللہ خیانت کی تھی پورا دیسی ہی کرن دے. کتنی بڑی بات، پیغمبر دی شریعت آخری شریعت، پیغمبر کا دین آخری دین. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. پیغمبر کی عظمت اور شان دیکھیں، اقصی کی مسجد ہے 1,24,000 کم و پیش انبیاء بما وجود جمع ہے. اب نماز پڑھانے کا ٹائم آیا، ذرا غور کریں توجہ ہے آپ کی. جبریل نے پیغمبر کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. کسی نبی کی جرت نہیں کہ وہ کوئی نبی کو مصلی سے پیچھے کر جائے. نبی کو پکڑ کر جبریل نے مصلی پہ کھڑا کیا تو صدیق کو پکڑ کر نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا. کسی صحابی کی جرت نہیں صدیق کو پیچھے کر دیا. بولے آپ مرو ابا بکر
فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ 27 مرتبہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح البخاری میں لائے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 27 باب باندھے ہیں اس کے اوپر. فقاہت دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ. لیکن حضرت علی موجود ہیں، بولے حضرت حسن بھی موجود ہے، حسین بھی، حضرت عباس بھی، حضرت عقیل بھی موجود ہے، لیکن کسی نے اعتراض کیا ہے؟ بولے آپ جب علی اعتراض نہیں کرتے، حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا نبی نے کیا، حکم پیغمبر نے دیا، علی اعتراض نہیں کرتے، حسن و حسین چچا عباس عقیل اعتراض نہیں کرتے، تم کون اعتراض کرنے والے؟ اور احادیث کے ذخیرے سے میرے شیخ خلیل الرحمان موجود ہے اور میرے شیخ بھی موجود ہے، علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، پوری سیاستہ سے ایک حدیث، صرف ایک، کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی امامت اور خلافت پہ اعتراض کیا ہو، ایک حدیث دکھا دو. میں اس ذاکر کو ایک پلڑے میں بٹھا کرنا اس کے وزن کے برابر کے توڑ کے نوٹ نہ دوں، بس میں کہہ حدیث کے اسٹیج پہ نہیں آؤں، صرف ایک حدیث دکھا دو. تو میرے بھائیوں، جنہوں پیغمبر نے مصلی تے کھڑا کیتا کہ دی جرت ہی نہیں انہوں پیچھے کر جائے. آمینہ بلال علیہ السلام مصلی تے کھڑے اور سارے انبیاء پیچھے، سارے انبیاء پیچھے، خلیل اللہ پیچھے، آدم صفی اللہ پیچھے، نوح نجی اللہ پیچھے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ پیچھے. عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پڑھن نو غلام آ گیا ہے، جاگ ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. کون ہے امام اعظم؟ بولو بولو، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم غوث اعظم عرش والے کو مانتے ہیں، امام اعظم مدینے والے کو. ہمارا سر کا مالک خدا ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے پہ جھکے گا، اے دل تڑپے گا تیرے نبی کی محبت اور عقیدت میں تڑپے. ہمارا دل بڑا چھوٹا سا ہے، اس میں سوائے نبی کے کوئی دوسرا آتا ہی نہیں. ہم کریں کیا؟ لوگوں کے دل نے پتیلے پتیلے جٹے، کنے آ رہے ہیں تو نگاہ رہے ہیں. بولے آپ سر کا مالک کون ہے؟ خدا. دل کا مالک مصطفیٰ. سبحان اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان مقام ذرا سنیں. ہم نے نبی علیہ السلام کو دل میں بسا لیا، بازبان حضرت علامہ ایسا ہوتے لوگوں نے پتہ نہیں کنے کو بنایا، حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، زندہ بھی نے، تو مڑ کے آدھے نے میں لب کے لیا. بول کتوں سونا تیرے نال. میں کہا ایک پاسے ہم نے حاضر نے ناظر نے، دوسرے پاس لبن بھی ٹر گئے، نالے حاضر نے ناظر نے زندہ نے، نالے آمد مصطفیٰ. میں آمد کی دی ہوتے اگئی یہ تھے، وہ کو سمجھ آؤں نہیں ہے کوئی نہ بھئی آمد کی دی ہوتے اگئی یہ تھے، جڑا حاضر ناظر زندہ ہوئے پھر آمد کی دی. ایسا کیا سنو ساڈا مسلک، تو تے کول بٹھا کے بھی کیا نا لب کے لیا وا، ایسا کول بھی نہیں بٹھایا. اسی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لیان دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. وہ لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. اللہ. آئیے ذرا غور، ایک بی بی کا خامد گھر ہو، اسے بی بی کا خامد اندر بیٹھا ہے، وہ لوگوں نے کوٹھے ٹپ دی پھرے، انہوں کو عزت آ رہی ہے.
عزت والی تے ہوئی ہے جدا خاوند گھر نہیں پاوے ملکوں باہر کوئی باہر نہ ویکھے نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے نہیں ٹپی اپنی جفا ویکھ ساڈی وفا ویکھ ائی کول بھی نہیں سمجھتے حاضر ناظر زندہ بھی نہیں سمجھتے کہ دوجے ال ویندے بھی نہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا حضرت علامہ شہید فرماتے ہوتے سے نا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد پیغمبر دے آن تو بعد کسی دی گنجائش رہی نہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ محبوب میری آنکھ نے ایڈا سونا دیکھے ہی نہیں کسی ماں دی کوکھ نے اتنا سونا جڑے ہی نہیں خلقت مبرہ من کل عیب ہر عیب تو مبرہ منزہ مطاہر اطہر پیدا کیتے گئے کانک قد خلقت کما تشاؤ اللہ دے رسول ایویں معلوم ہوندا سی تسی رب دے سامنے کھڑے سو اللہ نو کہی دے جاندے سو رب تھانو بنادا جاندا سی وہ کائنات چ لیاؤ تسی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے 7 چیزاں ایسیاں نے جو اللہ نے مجھے عطا کی کسی نبی کو عطا نہیں کی کسی رسول کو پہلی چیز اوتی تو جوامع الکلم اللہ نے جامع کلمے مجھے دیے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ مروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں آئیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جامع کلمے اللہ نے مجھے دیے کسی نبی کو عطا نہیں کیے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری ہیبت اور روب اللہ نے ڈال دیا یہ چیز بھی کسی نبی کو نہیں دی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا یہودی نماز پڑھتا ہے کلیسا میں مجوسی نماز پڑھتا ہے آگ کے سامنے ہندو نماز پڑھتا ہے مندر میں عیسائی نماز پڑھتا ہے گرجا میں جب میرے محبوب کی باری آئی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جو رستے میں نماز نہیں پڑھنی جہاں جانور جس حویلی میں بندھے ہوئے ہوں وہاں نماز نہیں پڑھنی قبرستان میں روڑی پہ غسل خانے میں نماز نہیں پڑھنی یہ 5-6 جگہ ایسی ہے جہاں نماز نہیں پڑھنی باقی میں نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اللہ میرا امتی باہر ہے باہر جنگل میں ہے مسافر ہے اس کا دل کرتا ہے میں نماز باجماعت پڑھوں فرمایا اپنے امتی کو کہہ دیجئے اذان پڑھ کر تکبیر پڑھ کر امام پڑھ کر کھڑا ہو جائے میں آسمان کے فرشتے اس کے مقتدی بنا دوں گا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا کسی نبی کے لیے نہیں کیا سب نبیوں کا مال غنیمت آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی تھی جب میری باری آئی بدر فتح ہوا مال غنیمت آیا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا مال غنیمت قیامت تک کے لیے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے میں نے حلال کر دیا 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا پہلے رسول آئے کوئی ایک بستی کا نبی بن کر آیا کوئی ایک قبیلے کا نبی بن کر آیا کوئی ایک خاندان کا نبی بن کر آیا کوئی ایک شہر کا نبی بن کر آیا کوئی ایک قصبے کا کوئی شرق کا کوئی غرب کا کوئی شمال کوئی جنوب کا نبی بن کر آیا اے میرے محبوب جب آپ کی باری آئی انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس وارسلت الی الخلق کافۃ آپ کو ایک قبیلے کا نبی نہیں بنایا ایک برادری کنبے کا نبی نہیں بنایا شرق غرب شمال جنوب کا نبی نہیں بنایا ضلع تحصیل ڈویژن کا نبی نہیں بنایا جہاں تک معرشاں کے رب کی خدائی ہوگی وہاں تک آپ کی مصطفائی ہوگی کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے
گراں دا نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے وختم بہ النبیون اللہ پاک کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تمام نبیوں کو نبوت کے تاج پہنائے گئے اللہ نے مجھے دو تاج پہنائے ایک نبوت کا ایک ختم نبوت کا آقا فرمائے ان علی اسمان انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ثلاثون کذابون دجالون اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جھوٹے قذاب 30 نبی نہیں نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ کہیں گے ہم نبی ہے لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی ہوں یہ بھی اللہ نے خوبی کسی نبی کو نہیں دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تے بابا جی سب سام ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ بولو بھی یار پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اوتیت الشفاء آقا فرماندے نے میں قیامت دے دن سفارش کراں گا آئیے ذرا غور کیجئے سفارشاں کنے کرنیاں نے بولو آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارشاں کرنیاں نے ساری امت کے آمد دے دن کٹھی ہو کے آدم کو جائے گی جواب مل جائے گا حدیث لمبی ہے نوح کو جان کے جواب مل جائے گا موسیٰ عیسیٰ کو جان کے جواب مل جائے گا اینڈ تے سارے کٹھے ہو کے پھر کتنے آؤں گے بولو آؤں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤ سارے کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے میرے کو آؤں گے میں اللہ دے رستے پائے دے نال سجدے پہ جاواں گا وہ سجدہ کنا کولم میں اللہ نو پتہ ہے پھر اللہ کہن گے ارفع راسک میرا محبوب اپنا سر اٹھاؤ نا سل تو تا سونیا سوال کر اشفا تو شفا تو سفارش کری جا میں ساریاں ہی منی جاواں گا اتنے کے پیر نے کام آنا بولو اتنے نبیاں دی آواز آ نہیں تو پیراں دی گل پیا کرے انبیاء دی اتنے آواز آ نہیں تو پیراں دی گل پیا کرنا ہے اس واسطے میں کہنا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا بولو کوئی پیر نہیں جو تھے بننا سارے سر پیر جے اور جڑے پیر نے اچھی بولو سارے سر پیر نے انہاں دے پیچھے نہ لگیا ہن کی اگر
یہ تھانوں نماز کی لوڑ ہی نہیں، تھی سانوں راضی رکھو۔ اگلے دن میں ایک جگہ تے نماز پڑھی تو ایک بندہ پیچھے بہ رہا، میں کہا تو بیٹھا نماز؟ آندا جی میرے پیر صاحب نے منع کیتا بھی نماز نہیں پڑھنی، تو مینوں راضی رکھ، میں جانا تے رب جانا۔ ایڈے جہالت دے مارے بھی ہے کی انہاں لوکاں دا بڑے نماز دی معافی میرے محبوب نو نہیں، اس پیر نو نہیں۔ ہر پیر دا پیر ہے، یہ بھی نال سنو، ہر پیر دا اگر پیر بلا رہا ہے پیر چاند ہو گیا بھی جنازہ تھا، یعنی پیر بلا رہا بھی پیر، لیکن جو معافیا پیر بنیا وہ پیر ہے ہی کوئی نہیں، وہ بولتے نہیں وہ پیر ہے ہی کوئی نہیں، وہ آپ پوری کائنات کے پیروں کا پیر ہے۔ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ گل سنو، توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر ہاتھی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ تے گل جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے بولے، ہر ایک نبی یہ بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستونے، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اس واسطے ورفعنا لکا، بولو بولو، ورفعنا لکا ذکرک، میرے اللہ نے میرے پیغمبر نو عظمت اور شان اور مقام عطا کیتا ہے، کسے نبی نو عطا نہیں کیتا۔ اونچی بولو، نبی علیہ السلام نو اللہ نے نام پاک بھی سونے دیتے، میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں کہیں دینے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش تے رب دی تعریف کرے۔ اللہ رحمت للعالمین جو قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھا ہے، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہو، ماں کا نام آمنہ ہو، دائیا کا نام حلیمہ ہو، جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن والی گود میں جنم لیا ہو، علم والا دودھ پیا ہو، اس کو محمد ہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن دیکھو نا، یہ بھی شان کتنی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کے تذکرے، اور دنیا میں کتنی عظمت تھی کہ 14 طبق نبی کے قدموں کے نیچے میرا نبی 14 طبقوں سے اوپر، ساری خدائی نبی تو تھلے، نبی تو اوپر، نبی کا خدا، خدا تو تھلے کا مصطفیٰ۔ ورفعنا لک ذکر ہے جی، ہاں سلفی صاحب کا بڑا پیار ہے۔ ستے رہن صدیق فاروق عمری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ میں نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک کے ویندے سارے نبی، دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے۔ اللہ جنت دیا نکلن چیکانے، اج رات میراج اڈی کانے، میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا،
چپ کر کے اللہ لاؤ تو مار پلاک برا کے اتے لہزے حفت وچ افلا کے اتے جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں انہا جگہ تے آ جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیاتو للہی دو کو بول سنا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج نمازاں دا کنیاں نمازاں ملیاں پانچ نہیں 50 تادلیت نہ کرو یا کنیاں ملیاں تو باپ شیر کنیاں ملیاں نبی موسیٰ نے ما فرض اللہ علیہ کہ کنیاں نمازاں فرض 50 ہی لے کے آگے ہوتی فرمایا میرے بیٹی پکی پکائی کھا کے 2 نہیں پڑھتے انہا 50 کتوں پڑھتے پھر آپ مارو 5 کٹیاں رہ گئیاں 5 نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا ایک اور مارش جڑے نے 5 تو کھینا نے لگ دے ہاتھ باچی جا فرمایا ایک پھیرا اور سنن نبی داؤد دی روایت اللہ کہتے ہیں میرا محبوب آ جاندہ میں 50 چوری کٹ کر دیں گا لیکن آقا فرماتے نے منوں نہیں شرموں گی میں نہیں جانا فرمایا سونے تیرے آن دی لوڑ بھی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 سواب میں 50 دا ہی عطا کرا ان 5 پڑھ کے جڑا 50 نہ لکھوائے تو پھر انہوں نے چوک کے بھاگ دے سر 100 چھتر تے اتو ہوکے دا پانی پانا چاہیے بول وہ 5 پڑھ کے 50 نہیں لکھوائے کنیاں نمازاں لے کے آئے بول 5 جدو واپس آئے نا ابو جالا ملیا سکتے ابو جالا جان دے ہاں بھائی کو نوی گل ہے رات میں اقصا تو گیا تو حرم تو اقصا گیا اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے راتوں رات دے تھوڑے جے حصے لیلن پوری رات نہیں بابا جی سمسامہ نے کنڈی ہلن دے اسی تے آقا اپنے بستر تے لیا اچھا حرم تو اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر ابو جہلہ اٹھیا سیدھا ابو بکر کو بندہ کہے 4 راتاں دا سفر ہے حرم تو اقصا میں حرم تو اقصا گیا پھر 7 آسمانہ ہی سیر کر کے آیا تیرا کی خیال ہے کیا کنے میں تیرے یار محمد نے کیا ہے تو ابو بکر نے جو انہیں آکھیا انہیں حق کیا ہے سچ کیا ہے پاک کیا ہے لا شک کیا ہے اگلی گل کر یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دسنا یہ صدیق آندے پھر انہیں آن کے سارے کافروں کو کٹھا کر لیا آن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اقصا دیکھ کے آئے جی دروازے کنے نے باریاں کنیاں نے روشندار کنے نے آقا چپ ہو گئے میں تو روشندار بھی نہیں گیا نہ دروازہ پھر اللہ نے جبریل کو کیا پوری مسجد اقصا ہی نبی دے سامنے چوک کے رکھ دے سونے آئے پوچھ دے جان تو دستا جا وَرَفَانَا لَكَ ذکر اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.